نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اب ہم نے جہاں بات ختم کی تھی وہاں پہ یہی تھا نا کہ جو کافروں کے اعتراضات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور یہ ہے کھاتے پیتے ہیں تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اس میں کیا کوئی خاص بات ہے؟ نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہیں، نہ اس کے ساتھ پاس کوئی خزانے ہیں، کوئی باغ ہوتا، کوئی کچھ ہوتا، یعنی کیونکہ انسانوں کی نظروں کے اندر ہم نے آج کے وقت میں یہی آج بھی یہی سٹینڈرڈز ہیں، پہلے بھی یہی سٹینڈرڈز تھے کہ کسی کے پاس مال ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ قابل عزت ہے، یا یہی ہے جس کے اوپر کوئی بہت اللہ کا کرم ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پتہ نہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہے اس کے اوپر، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، اور یہاں پہ بھی کچھ اور ان کی باتیں کہی گئیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کافر کہتے ہیں، کہا گیا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ ہوپ نہیں ہے، جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ انہوں نے آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں ہمارے اوپر کیوں نہیں فرشتے آ جاتے؟ ایک اس کی وجہ کیا تھی، ایک اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ فرشتے اس کے پاس وحی لے کر آ رہے ہیں اور ہم ہمارے جیسا ہی انسان ہے نا، تو ہمارے پر کیوں نہیں آ جاتے فرشتے، ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے آ کے خود ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم ان کو نبی مانیں گے، ورنہ نہیں ہم نے ماننا۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ دو ڈیمانڈز ہیں جو اس آیت میں، ایک کیوں نہیں ہمارے پر فرشتے نازل ہوتے، دوسری او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ہم اپنے رب کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہمیں دکھایا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آ کے بتائے کہ یہ میرا رسول ہے، تو پھر ہم مانیں گے۔ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بے باک اور کتنی یعنی ایسی بات ہے کہ جس سے انسان لرز جاتا ہے کہ کوئی اتنی بے باکی سے یہ کہے کہ مجھے دکھاؤ، رب دکھاؤ تو میں مانوں گا، ایسے نہیں میں نے ماننا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایسی ڈیمانڈ کون کرے گا جس کو آخرت کی ملاقات کا یقین نہ ہو، جو آخرت کا منکر ہو؟ کیونکہ جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے نا، وہ ایسے جاہلانہ سوالات نہیں کرتا اور ایسی ڈیمانڈز نہیں کرتا، اس کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو بیچارہ ہر وقت کانپتا ہی رہتا ہے، ہر وقت فکر میں ہی رہتا ہے، اس کو کہاں ایسی چیزوں کی فرصت ہے۔ اور آج کل بھی جو خود کو بڑے لبرل لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر اسلام کے اوپر اتنے زیادہ بحثیں کرتے ہیں اور شک و شبہات کرتے ہیں، یہ کیوں ایسے اور وہ کیوں ایسے، یہ بھی اس بات کا سائن ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا سچا یقین نہیں ہے۔ جس کو یقین ہونا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ ڈر جائے گا، اس کے منہ سے یہ باتیں نکلیں گی ہی نہیں، اس کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اور البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں۔ اصل بات یہ ہے اپنے آپ کو یہ بہت بڑی چیزیں سمجھتے ہیں، جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ دکھایا جائے، ہمیں خدا کو دکھایا جائے، فرشتے ہمارے پاس آ جائیں اور آ کے ہمیں بتا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا، بہت بڑا سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا، وہ تو پھر کہتا ہے یہ منہ اور مسور کی دال، وہ تو یہ کہتا ہے نا، یہ محاورہ سنا ہوگا آپ نے کہ میں کہاں اور کہاں میری کیا اوقات ہے کہ میں یہ بات بولوں۔
پتہ ہے نا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سردار گئے تھے بنی اسرائیل میں سے، انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا تھا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھایا جائے، تو پھر حشر ان کا کیا ہوا تھا؟ ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، اسی وقت مر گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا تھا اللہ کو دیکھنا، مگر خیر انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے تو یقین کریں گے، وہ آ کے ہمیں بتائے، اس طرح کی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ یہ ان کا شوق تھا، دیدار کا شوق، وہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ اللہ ہمیں شوق ہے تجھے دیکھنے کا، لیکن پھر بھی تاب نہ لا سکے ایک تجلی کی بھی۔ تو اس دنیا میں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ان آنکھوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہے نا، ان کی ڈیمانڈ دیکھو، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں تکبر بھرا ہوا ہے۔ وَآتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی، یعنی یہ تو حد سے گزر گئے ہیں۔ تکبر ہے ایک تو ان کے اندر، خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور پھر کسی حد پہ نہیں رکے ہوئے۔ دیکھیں حدود انہوں نے کراس کر لی ہیں، حدیں پار کر لی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور اہل مکہ جو ہیں وہ الزامات کی بارش کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، دکھ دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی، محبت، صبر کا سمبل۔ اگر دونوں گروہوں کے درمیان آپ دیکھیں نا تو ظلم کرنے والا کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کوئی ذاتی ان کو تو کسی نے نقصان پہنچایا تھا، نہ ان کا مال کسی نے ہتھیا لیا تھا، نہ ان کی عزت پہ حرف آیا تھا، کسی اعتبار سے ان کو نقصان تو نہیں کچھ دیا تھا، پھر ان کو دشمنی کیوں تھی؟ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ اگر ہم اس بندے کی بات مان لیں گے تو ہمیں چھوٹا ہونا پڑے گا۔ ہم چھوٹے کیسے ہو جائیں؟ اور لوگوں کی سائیکالوجی ایک ہی ہے، چاہے آج ہو چاہے اس وقت۔ جب دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے زمین کے کسی خطے میں بھی، تو سیم ہی رزلٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مان جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں تکبر اتنا بھرا ہوتا ہے وہ کسی کی نہیں ماننا چاہتے، اپنی ذات، اپنی رائے، اپنی بات کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور کچھ صرف انکار ہی نہیں کرتے، وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی دم پہ پاؤں آ گیا۔ جب دم پہ پاؤں آتا دیکھا کیا ری ایکشن ہوتا ہے کسی کا؟ تو اہل مکہ جو تھے نا وہ اتنے اذیت میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، سب سے پہلا اس کا جو جرم تھا نا وہ یہی تھا نا، اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور پھر دیکھیں اس تکبر نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ جو بڑا بننے کی خواہش ہے اور خود کو بڑا سمجھنا، خود کو کوئی چیز سمجھنا، اور کبھی کبھی انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، یا تو خاندانی طور پہ بہت بڑے، یا جو شیطان انسان کو، جو نیک لوگ ہوتے نا ان کو کس طرف سے آ کے پکڑتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم بڑی نیک ہو، تھوڑا بہت بھی کچھ کام کر لیا، کچھ قرآن پڑھ لیا، کچھ، تم بڑے نیک ہو، تمہارے جیسا کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، چور دروازے سے وہ آ جاتا ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ بس دنیا ساری تو اتنی بری ہے، یہ سارے بڑے گناہ گار ہیں اور میں تو پتہ نہیں کتنی نیک ہوں۔ یہ خیال آیا اور انسان ڈوبا۔ تکبر ہے ہی کیا؟ دوسروں کو حقیر جاننا، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً آپ کی نظر میں سارے چھوٹے چھوٹے بونے نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بونے ہو جاتے ہیں، سارے بہت چھوٹے، میں ان میں سب سے بڑی، میں ان میں سب سے اعلیٰ، میں ان میں سب سے نیک۔ کسی کو اپنی خاندان تکبر میں ڈال دیتا ہے، کسی کو اپنا سٹیٹس ڈال دیتا ہے، کسی کو اپنا حسن ڈال دیتا ہے، کسی کو اپنا علم ڈال دیتا ہے، اور کسی کو اپنی نیکی ڈال دیتی، کسی کو اپنی عبادت ڈال دیتی تکبر میں۔
تو تکبر کے بھی تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا، جو چیزیں انسان کو، ہر ایک کو ڈفرینٹ چیز تکبر میں ڈالتی ہے. ہم دیکھیں ہمارے اندر کہیں تکبر تو نہیں چھپا ہوا، کیونکہ جو متکبر ہوگا نا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر دل میں آ گیا نا کہ میں کوئی چیز ہوں، میرے اندر کوئی نیکی ہے، میرے اندر بہت تقوی ہے، میرے اندر فلاں چیز بہت، تو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا جنت میں نہیں جا سکتا. اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا ہوا رکھیں، اپنی بڑائی کے احساس میں نہ رہیں. میں بڑی، میرا علم بڑا، میری ذات بڑی، میں کسی سے کیوں کچھ سیکھوں، میں تو خود ہی اتنی بڑی چیز ہوں. یہ تکبر ہی تو ہے. میں کیوں کسی کی بات میں آؤں، میں کیوں کسی کی رائے کو اہمیت دوں، میری تو اپنی رائے بہت اہم ہے. میں کیوں کسی کا مشورہ مانوں، میں تو خود ہی اتنی عقل مند ہوں. یہ سب تکبر ہی تو ہیں. یہ جو میں ہے نا، یہ میں، یہی تکبر ہے. تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ خوف نہیں رکھتے نا، جو میں نے آپ کو بتایا رجا کا ایک معنی کیا ہے، خوف، کہ ان کو خوف نہیں ہے، ان کو ڈر نہیں ہے. اگر ڈر ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے. ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہمیں کتنا ڈر ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے. کیا ہر کام کرتے ہوئے یہ بات دل میں ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے؟ یہ اگر یقین ہو نا تو ایک دم دل کانپ جاتا ہے. یہ یقین ہی تو ختم ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں یہ رکوع نا بہت ہی اہم رکوع ہے اس سورہ کا، سورہ فرقان کا. یہ جو پہلا 19ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے، اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف سے اس کے اندر بہت ہی زبردست قسم کی باتیں ہیں. تو اگر ہم اندر جھانک کے دیکھیں اپنے اصل بیماری کیا ہے، ذات کی بڑائی کا احساس، اسی وجہ سے یہ یقین بھی نہیں کرتے. بات یہ کہتے ہیں نا ہمارے پر فرشتے آئیں. اگر فرشتے بھی آ جائیں تو وہ بھی انسانی شکل میں آئیں گے نا. فرشتوں کی بھی تاب نہیں انسان لا سکتا، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو وہ انسانی صورت میں اگر آئے تو پھر نہیں یہ مانیں گے، پھر کہیں گے یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہے. اور اگر اپنی اصل صورت میں آ جائے تو برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو آخرت کا انکار کرنے والے، اس کی امید نہ رکھنے والے، دراصل اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اتنی بڑی چیز خود کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے پھر ہم مانیں گے. جب دیکھا نہیں ہے تو پھر کیوں مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. جس دن دکھ گئے نا فرشتے، وہ کوئی معمولی دن نہیں ہوگا. اس دن پھر کوئی خوشخبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ وہ دن کیا ہے؟ وہ دن ہے جو موت کا دن ہے. دیکھیں ایسے زندگی میں تو فرشتے نہیں کبھی بھی نظر آ سکتے نا، تمہیں فرشتے دیکھنے ہیں. تو جس دن فرشتے نظر آ گئے نا، پھر دیکھنا وہ دن کیسا ہوتا ہے. پھر اس دن کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی تمہارے لیے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس پہ تم بڑے خوش ہو سکو. لا بشرا، اس دن کوئی مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. کیونکہ وہ دن پھر کیسا ہوگا؟ تم نے ساری زندگی اس چیز کا ہی انتظار کیا نا کہ ہم مانیں گے اس وقت جب فرشتوں کو دیکھیں گے. تو اب دیکھو، ٹھیک ہے فرشتوں کو دیکھ لیا، لیکن سوری اب تو ٹائم اوور ہو چکا ہے، امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب تو بیل ہو چکی، اب تو سارا کھیل اوور، زندگی کی مہلت ختم. اب تو کوئی بشرا نہیں تمہارے لیے. تو اس دن کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. اس دن کہیں گے بند کیے جاؤ، بند کیا جانا، پناہ پناہ. یعنی اصل بات یہ ہے کہ جب جیسے ہم لوگ ہوتے نا، جب ہمارے سامنے کوئی مصیبت، کوئی ایسی ایک دم پریشانی آتی تو ہم کہتے بچاؤ بچاؤ. تو عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مصیبت دیکھتے تھے
تو اونچی آواز میں کہتے تھے ہجرم محجورا، یعنی پناہ پناہ، کہ ہمیں پناہ چاہیے. تو یہ ان کا ایک یعنی محاورہ سمجھ لیں کہ ہجرم محجورا بولتے تھے. تو اس دن تم کہو گے ہائے پناہ چاہیے پناہ چاہیے. تو کیا ہوگا ان کے ساتھ جس وقت یہ فرشتے دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے؟ یہ لوگ جو آج نہیں مان رہے نا، کئی آج بھی ایتھیسٹ ہیں جو بڑے بلند و بانگ یہ بولتے ہیں کہ کسی نے خدا کو دیکھا ہے بھلا؟ جب دیکھا ہی نہیں تو مانے کیسے؟ اب آپ کو کوئی کہہ دے اب آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں دکھا دو تو پھر ہم مان جائیں گے. تم نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا تو کیسے مان رہے؟ تو ایمان تو ہے ہی ایمان بالغیب. جس دن دیکھ لیا اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ نہیں ایمان اللہ کو چاہیے، ایمان ہے ہی غیب پر ایمان. اسی لیے تو جب قرآن شروع ہی ہوتا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہا گیا، ایمان رکھتے ہیں غیب پہ. یہ غیب پہ ایمان جو رکھنے والے ہیں نا، وہی آگے اس قرآن سے بھی ہدایت پا سکتے ہیں. جو غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جن کو نہیں ایمان ہے کہ اللہ ہے، جن کو نہیں ایمان کے فرشتے ہیں، جن کو نہیں ایمان ہے کہ ہاں اللہ کے رسول آئے تھے، تو وہ کیسے اس سے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو یہ لوگ جب پھر ان کو دیکھیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 93 میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ جان کنی کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی طرف، ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہتے ہیں ان کو اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، لاؤ اپنی جانیں آپ نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو عذاب الہون، رسوا کن عذاب دیا جائے گا. جو تم ناحق اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو تم تکبر کیا کرتے تھے، تو اب لاؤ اپنی جانیں. سوچے فرشتے کھڑے میں اور جان نکالنے کے لیے آگے آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں آیت نمبر 50 میں فرمایا، کاش تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. یہ جنگ بدر کا وقت ہے. تو وہ ان کے چہروں اور کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو. اور سورہ محمد میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کیا حال ہوگا کافروں کا جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے، مار مار کے ان کی روحیں نکالی جائیں گی. یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ معمولی بات نہیں ہے. ان کی جان کیسے نکلی گی؟ مار مار کے. اور اس وقت یہ کیا کہیں گے فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہم تو نہیں کچھ کرتے تھے، ما کنا نعمل من سوء. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، حدیث میں ہے یہ، سوری قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کافر دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب تم فرشتوں کو مانگتے تھے نا، تو یہ لو فرشتے آ گئے. اتنے بھیانک شکلوں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے اور وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے، جہاں تک اس کی نظر جاتی نا اس کو وہی سیاہ چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے کی طرف، اس کے غضب کی طرف. اس وقت روح جسم کے اندر جاتی ہے اور فرشتے اسے اس طرح باہر کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے نکالی جا رہی ہو. کانٹے دار لوہے کی سیخ اگر آپ کبھی ڈالیں، گیلی اون ہو نا، تو وہ اون کو چیرتی ہوئی نکلتی ہے، ریشہ ریشہ کر دیتی ہے. فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحے بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں. روح زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑانٹ جیسی بدبو اس روح سے آ رہی ہوتی ہے. فرشتے اسے لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں، جہاں کہیں ان کا گزر ہوتا ہے مقرب فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ جواب میں وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی ہے، یہ گندی روح فلاں کی ہے.
نہیں ایسا انجام ہوتا ہے ان کا. تو یہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جبکہ مومنوں کا حال تو اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے نا. وہ اپنی موت کے بعد خوشخبریاں سنائے جاتے ہیں، آگے ان کا بھی ذکر آئے گا. تو اور میں نے آپ کو کئی دفعہ سورہ سجدہ کی وہ آیت بتائی بھی نا کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور مانا پھر اس پر جمے رہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تھی نا. فرشتے آ کے ان کو کہتے ہیں تم نہ ڈرو نہ تم غم کرو، ان جنتوں میں جانے کی خوشی مناؤ جن کا تم سے وعدہ دیا جاتا رہا. ہم تمہارے والی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تم جو کچھ چاہو گے پاؤ گے، اور جس چیز کی خواہش کرو گے وہ موجود ہو جائے گی. بخشنے والے مہربان اللہ کی طرف سے یہ تمہاری میزبانی ہوگی. تو مومن کو تو وہ آگے کہتے ہیں پاک روح جو پاک جسم میں تھی تو اللہ کی رحمت کی طرف چل، وہ تجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر روح کیوں نہ جانا چاہے گی؟ تو کہے گی کہ مجھے جلدی لے کے جاؤ نا. تو ہر نیک ہو یا بد ہو فرشتوں کو تو سب نے ہی دیکھنا ہے. تو اتنی جلدی کیا ہے؟ تم جب فرشتوں کو دیکھو گے نا، آج تمہیں بہت شوق ہے دیکھنے کا، جب تم دیکھو گے تو تمہیں پھر ان سے کوئی اچھائی نہیں ملے گی. اور دوسرا یہاں پہ یقولون حجرا مہجورا، ایک تو میں نے آپ کو معنی بتایا نا کہ وہ خود کہیں گے کافر، دوسرا معنی کیا ہے کہ فرشتے کہیں گے ان سے حجرا مہجورا. جب یہ ان کو کہیں گے نا کہ ہمارے لیے بھی جنت ہو، ہمیں بھی جنت دکھاؤ، ہم بھی جنت چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حجرا مہجورا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں نہیں ملے گی، یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم روک دیے گئے. اور دوسرے دنیا میں بھی جب آئیں گے ان کی جان نکالنے کے لیے تب بھی فرشتے یہ کہہ سکتے ہیں بس رک جاؤ، ہینڈز اپ، ختم تمہارا کام اب، دیٹس اٹ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.